تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق اللہ مولانا العظیم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، لیکن آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اگر دنیاوی کوئی ویڈیو ہو، کوئی فنی ویڈیو ہو، اس کو تو ہم بڑے ذوق شوق کے ساتھ سنتے ہیں اور بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں، لیکن اگر قرآن و حدیث کی کوئی بات ہو رہی ہو تو ہمارے اندر اتنی غفلت ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ چینل جو ہے، یہ جو بنایا گیا ہے اسلامک ٹاپک پر ہماری رہنمائی کے لیے، اس کے جو ہے اس کو صدقہ جاریت کے طور پر جو ہے سبسکرائب کریں، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ڈالیں. آج مسلمان اتنا غافل ہو چکا ہے کہ دین کی بات جو ہے سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. بہرحال یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، ہمارا کام ہے آپ تک جو ہے دین کی بات کو پہنچانا، لیکن آپ صحیح معنوں میں ہمارا ساتھ اس وقت ہمارا ساتھی بن سکتے ہیں، ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں کہ جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو، ہر اسلامک ٹاپک پر آنے والی ویڈیو آپ تک جو ہے بر وقت جو ہے پہنچ سکے. تو ہم باقاعدہ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک انتہائی خطرناک گناہ جو زبان کا گناہ ہے، اور اتنا انتہائی خطرناک گناہ ہے جس کے اندر ہر دوسرا مسلمان جو ہے وہ مبتلا ہے. اور جو آدمی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، گویا وہ آدمی اپنی نیکیوں کو جو ہے برباد کر رہا ہے، اپنی نیکیوں کو جو ہے دوسرے کے پلڑے میں جو ہے وہ اپنی نیکیاں ڈال رہا ہے. صحابہ نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل غیبہ، غیبت کیا ہے؟ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو پھر صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بتا دیں کہ غیبت کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے مسلمان بہن بھائی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی برائی کرنا جو اگر اس کے منہ کے اوپر کی جائے تو اس کو بری لگے. تو آج جو ہے اس گناہ کے اندر آپ اپنے گربان کے اندر جھانک کر دیکھیں، ہر انسان مبتلا ہے، ہر انسان دوسرے مسلمان کی جو ہے پیٹھ کے پیچھے جو ہے برائیاں جو ہے وہ کر رہا ہے. اور جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، پھر صحابہ نے اس کی مزید وضاحت طلب کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص کے اندر واقعتاً جو ہم برائی مسلمان بہن بھائی کی کر رہے ہیں اس کے اندر واقعتاً پائی جا رہے ہو، پھر بھی یہ غیبت کے زمرے کے اندر آتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جی ہاں، یہی تو جو ہے غیبت ہے. اگر آپ مسلمان بہن بھائی کی جو ہے برائی کر رہے ہیں وہ اس کے اندر نہیں پائی جا رہی تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو غیبت سے جو ہے بڑا گناہ ہے. اور اب لوگ جو ہے غیبت کی جو ہے اس برائی کے اندر تعویلات کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جو ہم غیبت کر رہے ہیں یہ ہم کون سا جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو سچائی پر مبنی ہے، یہ جو ہے ہم اس کے جو ہے اس کی جو بات کر رہے ہیں یہ تو سچ پر مبنی ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہے. تو آپ اگر غیبت کی تعریف کو جانیں، ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ اپنے مسلمان بہن بھائی کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا وہ اس کے اندر جو ہے پائی نہیں جا رہی ہو. اگر واقعتاً پائی جا رہی ہو، اگر مسلمان بہن بھائی کی برائی جو ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے آپ کر رہے ہیں وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو پھر تو غیبت ہے. لیکن اگر نہیں پائی جا رہی، آپ جو ہے اس کی غیبت کر رہے ہیں تو یہ بہتان ہے، یہ غیبت بھی ہے بہتان بھی ہے، اور یہ ڈبل گناہ ہے. اور بعض لوگ اس کے اندر تعویلات کیا کرتے ہیں، جی ہم جو اپنے مسلمان بہن بھائی کی جو ہے غیبت کر رہے ہیں یہ تو ہم اس کے منہ پر بھی بات کر سکتے ہیں. تو منہ پر بات کرنے سے جو ہے غیبت ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر آپ خیرخواہی کی نیت کے ساتھ اپنے مسلمان بہن بھائی کی جو ہے اس کے منہ پر بات کریں گے تو وہ تو پھر ٹھیک ہے. لیکن بہت سے لوگ جو ہے منہ کے اوپر اگر بات کرنے میں
خیرخواہی نہیں ہے، اگر آپ کا جو ہے دل کے اندر یہ نیت ہے اس کو میں نے جو ہے بدخواہی اس کی کر رہا ہوں، اس کو ذلیل کر رہا ہوں، اس کو جو ہے رسوا کرنا چاہتا ہوں، تو پھر تو یہ انتہائی خطرناک جو ہے یہ گناہ ہے۔ اور اگر آپ کی خیرخواہی کی نیت ہے تو پھر تو آپ چپکے سے جو ہے، پھر تو آپ کسی کے سامنے اس کی برائی نہ کریں، چپکے سے اس کے اندر اس کو بتا دیں بھئی آپ مثلا نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو محبت اور خیرخواہی تو یہ ہے کہ اس کو بتا دیں بھئی آپ نماز بہت بڑا اللہ کا حکم ہے، یہ آپ کو پڑھنی چاہیے۔ تو یہ غیبت کے اندر دو تین تعویلات کی جاتی ہیں۔ بہرحال غیبت جو ہے انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا جو ہے گوشت کرے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، قرآن کہتا ہے یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے ہوگے۔ تو اگر کوئی انسان کسی مسلمان بھائی کی جو ہے غیبت کر رہا ہے، گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا جو ہے وہ گوشت کر رہا ہے۔ ایک تو انسان کا گوشت کھانا، تو یہ تو گوشت خور انسان ہوگا، دوسرا وہ بھی اپنا مسلمان بھائی ہو اور وہ بھی مردہ ہو، تو یہ کتنی گنونی بات ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے جو شخص غیبت کر رہا ہے گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا جو ہے گوشت کھا رہا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ اب زنا جو ہے ہر شریف النفس انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ہر معاشرے کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر، ہر ملک کے اندر اس کو برا گناہ جو ہے تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن جو ہے کوئی آدمی غیبت کر رہا ہے اس کو تو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے غیبت کے متعلق فرمایا کہ غیبت جو ہے زنا سے بدتر ہے، اور غیبت کوئی آدمی جو ہے زنا کرتا ہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ آدمی جب توبہ اور نادم ہوگا، اللہ کے حضور توبہ کرے گا، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن جو شخص غیبت کر رہا ہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ کتنا انتہائی خطرناک، اور ہم کس کس کو ڈھونڈیں گے کہ کون سے شخص کی ہم نے غیبت کی ہے۔ اس لیے یہ گناہ معاف کرانا انتہائی خطرناک ہے، اور انسان اگر اسی حالت کے اندر چلا گیا تو انسان کی نیکیاں برباد ہونے کا خدشہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام صاحب کی کوئی شخص غیبت کرتا، امام صاحب جو ہے اشریوں کا تھالہ لے کر اس کو تحفت دے دیتے۔ تو آپ کے جو رفقات تھے وہ بڑے تعجب سے پوچھا کہ حضرت یہ شخص آپ کی برائی بیان کر رہا ہے، آپ کی غیبت کر رہا ہے اور آپ اس کو اشریاں دے رہے ہیں۔ حضرت فرماتے کہ یہ شخص جو ہے برائیاں کر کے میرے اوپر احسان چڑھا رہا ہے، اس لیے کہ اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے، تو میں جو ہے اس احسان کے بدلے جو ہے اس کو جو ہے میں توفتاً جو ہے یہ اشریوں کا تھیلا دیتا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ انتہائی خطرناک گناہ ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے معاشرے کو بچانے کی کوشش کریں، اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بتائیں یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ اگر آپ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، آپ اپنی نیکیاں جو ہے برباد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس غیبت کے برے گناہوں کو جو ہے جان کر، یعنی اس کی برائی اور اس کی شناعت کو جان کر جو ہے اس کی برائی کو سمجھ کر اس سے جو ہے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے میری آخر میں ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو، ہر اسلامک ٹاپک پر بننے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور آپ جو ہے ہمارے جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ جو ہے آپ ہی اس کار خیر کے اندر شامل ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔